سورہ نساء آیت نمبر 43 کا ہم اگلا حصہ دیکھتے ہیں۔ پھر فرمایا مسجد میں نہ جاؤ، جب نشے کی حالت میں ہو تو مسجد میں نہ جاؤ، جب جنابت کی حالت میں ہو تو مسجد میں نہ جاؤ۔ اگر کوئی مجبوری ہے تو مسجد سے گزرا جا سکتا ہے۔ مدینے میں کچھ صحابہ کے گھر ایسے تھے کہ مسجد سے گزر کر جانا ہوتا تھا، اس لیے رخصت دی گئی کہ جنابت کی حالت میں صرف مسجد سے گزر سکتے ہو۔ یعنی اگر ناپاکی کی حالت ہے تو ایسی حالت میں مسجد میں جا کر بیٹھ نہیں سکتے جب تک کہ غسل نہ لے لیں۔ نشہ کیا ہوتا ہے؟ ذہن کی سستی ہوتی ہے، اور جنابت کیا ہوتا ہے؟ جسم کی سستی ہوتی ہے۔ تو دونوں کے لیے نہانا ضروری ہے، دونوں ہی حالت سے باہر آنے کے لیے غسل ضروری ہے۔ جنابت کیا ہے؟ اگر بیوی سے ہم بستری کی ہو یا احتلام ہوا ہو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت کی جگہ سے آیا ہو، یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو، پھر تم کو پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ یہاں تیمم کی رخصت دی جا رہی ہے اس آیت میں، کہ اگر تم بیمار ہو یا سفر پر گئے ہو، مسافر ہو، یا قضائے حاجت سے آئے ہو، یا عورتوں کو چھوا ہو، مباشرت کی ہو، پھر تم کو پانی نہ ملے۔ اب پانی نہیں ہے تو پھر کیا نماز چھوڑ دو گے؟ تو نہیں، نماز نہیں چھوڑنی ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ پانی نہ ملنے کی صورت میں کیا کرنا ہے؟ پاک مٹی سے تیمم کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ اپنے چہروں اور ہاتھوں کو اس مٹی سے مسح کر لو۔ ابھی ہم اس کے آگے پڑھیں گے کس طرح سے تیمم کیا جاتا ہے۔ بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا، بڑا بخشنے والا ہے۔ یعنی اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کچھ ہو جاتا ہے، ان سب اللہ کے احکام ہیں جو بتائے جا رہے ہیں، تو ان میں اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہم اگر اللہ سے بخشش مانگتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والے ہیں، بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ وہ ہماری نیت دیکھتے ہیں کہ ہماری نیت کیا ہے۔ اگر ہماری نیت ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کرنا چاہتے ہیں لیکن کمی بیشی ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اس آیت میں تیمم کا ذکر ہے، تیمم کی رخصت دی گئی ہے یہاں پر، تو اس کو ہم اچھی طرح سے سمجھیں گے۔ تیمم، اگر پانی نہ ہو تو تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین یعنی پاک مٹی پر ایک بار ماریں، پھونک مار کر گرد و غبار اڑا دیں، پھر ان کو اپنے چہروں پر اور ہاتھوں پر مل لیں، صرف کلائی تک۔ یہاں تک کلائی جو ہوتی ہے جہاں پر ہم گھڑی باندھتے ہیں، یہاں تک، اور پیچھے بس اتنا کرنا، پیچھے ہاتھ کے پورا پیچھے اور آگے اس طرح سے ہاتھ مل لیں، اس جو مٹی ہے اس سے، مطلب پھیر لیں۔ اتنا کرنے سے تیمم ہو جاتا ہے۔ پہلے چہرہ پھر ہاتھ، یہ بخاری کی روایت ہے۔ یعنی کوہنیوں تک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف کلائی تک کریں اور چہرے پر ایک بار ہاتھ مار لیں، ایک بار ہاتھ پھیریں چہرے پر اور ایک بار ہاتھ پر، بس اتنے میں ہو جاتا ہے تیمم۔ پاؤڈر یا سیمنٹڈ دیوار پر تیمم نہیں ہوتا کیونکہ مٹی ہاتھ پر نہیں لگتی۔ اب اس کے کیا کیا سٹیپس ہیں؟ دونوں ہاتھ ایک بار پاک مٹی پر مار کر ان کو پھونکنا، ٹھیک ہے؟ ایک بار دونوں ہاتھ ہم نے پاک مٹی پر مارے اور پھر ان کو پھونکا، ان کا جتنے بھی دھول تھی اس کو اڑا دیا۔ پھر دونوں ہاتھ چہرے پر پھیرنا، پھر دونوں ہاتھ ایک دوسرے پر پھیرنا، بس ایک ایک بار ہو گیا تیمم۔ ہر اس چیز سے تیمم کیا جا سکتا ہے جو زمین کی سطح ہے، مثلا ریت، مٹی وغیرہ۔ تیمم پانی نہ ہونے کی صورت میں غسل کے لیے کافی ہو جاتا ہے، یعنی اگر پانی نہیں ہے اور غسل واجب ہو گیا ہے، یعنی ناپاکی کی حالت ہو گئی ہے کہ غسل کرنا ہے لیکن پانی نہیں ہے، تو تیمم کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ جسے پانی کے استعمال سے تکلیف کا اندیشہ ہو وہ تیمم کر سکتا ہے،
بیماری اور سخت سردی میں تیمم صرف اس صورت میں جائز ہے جب پانی گرم کرنے کی سہولیت نہ ہو اور پانی کافی نہ ہو تو جتنے اعضاء کا ہو سکے وضو کر لے۔ اگر بہت کم پانی ہے یا اتنی سردی ہے کہ پانی گرم نہیں کر سکتے، اگر ٹھنڈے پانی سے کیا تو بہت بیمار ہو جائیں گے، آلریڈی بیمار ہیں، تو ایسے میں تیمم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر پانی کم ہے تو جتنا پانی سے جتنا وضو ہو سکتا ہے اتنا کر لیں، اس کے بعد تیمم کر لیں۔ تیمم وضو ٹوٹنے والی شرائط سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر پانی کافی نہ ہو تو جتنے اعضاء کا ہو سکے وضو کر لیں، باقی کا تیمم کر لیں۔ تیمم وضو ٹوٹنے والی شرائط سے ٹوٹ جاتا ہے۔ پانی مل جانے سے تیمم ختم ہو جاتا ہے، یعنی پھر وضو کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس پانی اویلیبل ہو گیا، جیسے نل میں پانی نہیں آ رہا، اچانک پانی آ گیا، تو پھر تیمم ختم ہو جائے گا، آپ کو وضو کرنا ہوگا۔ پانی نہ ملنے کی صورت میں وضو کی بجائے پاک مٹی سے تیمم کرنا چاہیے۔ وضو یا غسل کے لیے یا وضو اور غسل دونوں کے لیے ایک ہی تیمم کافی ہے۔ آپ پر غسل بھی واجب ہے، آپ کو غسل کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، تو اگر آپ نے تیمم کر لیا ہے تو وہ غسل بھی ہو جائے گا اس میں آپ کا، اور نماز کے لیے وضو بھی ہو جائے گا، دونوں ایک میں کافی ہو جائے گا۔ دونوں ہاتھ 2 مرتبہ مٹی والی جگہ پر مار کر پہلے منہ اور پھر دونوں ہاتھوں پر پھیر لینے سے تیمم مکمل ہو جاتا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام سے بھیجا۔ مجھے رات کو احتلام ہو گیا اور پانی نہ ملا۔ میں تیمم کرنے کے لیے زمین پر جانوروں کی طرح لیٹا، کیونکہ اس وقت انہیں تیمم کا طریقہ نہیں پتہ تھا۔ پہلے نہیں آیا تھا تیمم کا طریقہ بعد میں آیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آیا اور اس واقعے کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ 1 مرتبہ زمین پر مارے اور دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر مارا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیلیوں کی پشت اور منہ پر مسح کیا اور بتایا تیمم ایسے کرتے ہیں۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا۔ بیماری کی وجہ سے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی کو سر پر زخم ہو گیا، پھر اسے احتلام کی شکایت ہو گئی۔ لوگوں نے اسے غسل کرنے کا حکم دیا۔ اس نے غسل کیا تو اس کی تکلیف بڑھ گئی اور وہ مر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا، لوگوں کو اللہ غارت کرے، انہوں نے اسے مار ڈالا۔ لا علمی کا علاج مسئلہ دریافت کرنے میں ہے، یعنی اس نے مسئلہ کیوں نہیں دریافت کیا؟ لوگوں کو صحیح مسئلہ پوچھنا چاہیے تھا کسی عالم سے، پھر اس کو بتانا چاہیے تھا۔ اگر کوئی ایسی تکلیف یا بیماری ہو جس میں نہانے سے بیماری بڑھنے کا خطرہ ہو تو نہانے کی بجائے تیمم کر لینا چاہیے۔ اگر کوئی بینڈیج بنی ہے آپ کے تو اس کے اوپر سے مسح کیا جا سکتا ہے تاکہ پانی اندر نہ جائے۔ جیسے کہیں چوٹ لگ گئی ہے ہاتھ میں، آپ کو وضو کرنا ہے تو اتنا حصہ چھوڑ دیں اور اس کے اوپر ہلکا سا پانی سے ہاتھ پھیر لیں، بس، تو آپ کا وضو ہو جائے گا۔ یا پھر اگر بالکل بھی نہیں کر سکتے، اتنا خوف ہے کہ نہیں چوٹ بڑھ جائے گی، تو پھر تیمم کیا جا سکتا ہے۔ سردی کی وجہ سے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے جنگ پر بھیجا گیا تو راستے میں احتلام ہو گیا۔ رات شدید سردی تھی، غسل کرنے سے ہلاکت کا خوف تھا، اس لیے میں نے تیمم کر کے صبح کی نماز پڑھا دی۔ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کو بتایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمرہ، تم نے حالت جنابت میں لوگوں کو نماز پڑھا دی؟ میں نے عرض کیا، مجھے قرآن کی یہ آیت یاد آ گئی، لوگوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اللہ تم پر بڑا ہی مہربان ہے، اور میں نے تیمم کر کے نماز پڑھا دی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور کچھ بھی نہیں فرمایا۔ یعنی ایسا بھی کیا جا سکتا ہے جب شدید سردی ہو تو، پانی اور جان جانے کا خطرہ ہو اور آپ کے پاس پانی نہ ہو،
یا پانی اگر ہو تو اسے آپ گرم کرنے کی کوئی سہولت نہ ہو، ان سب کیسز میں ہی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس پانی ہے اور آپ اسے گرم کر سکتے ہیں تو پھر آپ کو پانی سے ہی، اگر پانی موجود ہے تو پھر اس کی رخصت ختم ہوتی ہے، پھر آپ کو پانی سے ہی وضو کرنا ہے یا نہانا ہے۔ پانی ملنے کے بعد تیمم ختم ہو جاتا ہے، یعنی پھر نہانا ہوتا ہے اگر نہانا فرض ہو تو، یا پانی سے وضو کرنا ہوتا ہے، جو بھی آپ کو وضو کرنا ہے، نہانا ہے، پھر آپ کو کرنا ہوگا وہ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاک مٹی مسلمان کو پاک کر دیتی ہے، خواہ 10 سال تک پانی نہ ملے، لیکن جب پانی مل جائے تو جسم دھونا چاہیے، پانی کا استعمال بہتر ہے۔ یعنی پانی مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر پانی نہیں ملی، اب دیکھیں نا، صحابہ تھے تو وہ جنگوں پہ جاتے تھے، کتنے کتنے دن وہ مسافر ہوتے تھے، تو کوئی جگہیں ایسی بھی ہوتی تھیں جہاں پر پانی نہیں ملتا تھا، تو اس لیے یہ رخصت دی گئی، اور اس کا شان نزول بہت بہت اچھا ہے، ابھی ہم پڑھیں گے شان نزول اس آیت کا۔ تیمم کا طریقہ پڑھ لیا ہم لوگوں نے۔ پاک مٹی کو ہاتھ میں لینا، دونوں ہاتھ جھاڑنا، پھر منہ اور ہاتھ پر پھیرنا۔ اسلام میں بہت آسانی ہے، ہمارا دین بہت آسان ہے۔ تیمم کب کب کر سکتے ہیں؟ تیمم بیماری کی حالت میں بھی کر سکتے ہیں، اگر بیماری یا تکلیف بڑھنے کا اندیشہ ہو یا موت کا خطرہ ہو۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک سفر میں نکلے، وہاں ہمارے ایک ساتھی کو ایک پتھر لگا اور اس کے سر میں چوٹ لگ گئی، خون بہنے لگا۔ وہ اپنے ساتھیوں سے پوچھنے لگا، کیا میں تیمم کی رخصت سے فائدہ اٹھا لوں؟ تو صحابہ نے کہا، نہیں، نہانا پڑے گا۔ وہ نہایا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ انہیں غارت کرے، انہوں نے ایسے فتوے دے کر اسے مار ڈالا۔ جب انہیں یہ مسئلہ معلوم نہ تھا تو انہوں نے پوچھ کیوں نہ لیا؟ اتنا ہی کافی تھا کہ وہ زخم پر پٹی باندھ لیتا اور اس پر مسح کر لیتا اور باقی جسم کو دھو لیتا۔ سفر میں بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں گئے، وہاں پانی منگوایا اور نماز پڑھائی تو دیکھا ایک آدمی پیچھے بیٹھا رہا اور نماز نہیں پڑھی۔ اس سے پوچھا کہ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ تو بولا، میں جنبی ہوں، یعنی جنابت کی حالت میں ہوں، اور پانی نہ تھا کہ میں غسل کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم تیمم کر کے نماز پڑھ لیتے۔ پانی ہو لیکن اتنا ٹھنڈا ہو کہ طبیعت خراب ہونے کا ڈر ہو، تو بیماری بڑھنے کا ڈر ہو تو تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اب اس کا بہت ہی خوبصورت شان نزول ہے تیمم کی آیت کا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، یہ صحیح البخاری کا پیج ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ جب ہم بیدا یا ذات الجیش پہنچے تو میرا ہاتھ ٹوٹ کر گر گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاش کے لیے قیام فرمایا، تو دوسرے لوگ بھی آپ کے ہمراہ ٹھہر گئے، یعنی ان کا ہار گم گیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلہ رکوا دیا، تو جو دوسرے لوگ تھے وہ بھی رک گئے، مگر وہاں کہیں پانی نہ تھا۔ لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، آپ نہیں دیکھتے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب لوگوں کو ٹھہرا لیا، اور یہاں پانی بھی نہیں ملتا اور نہ ہی ان کے پاس پانی ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق آئے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پر سر رکھے ماہ استراحت تھے، یعنی وہ آرام فرما رہے تھے۔ صدیق اکبر کہنے لگے، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب لوگوں کو یہاں ٹھہرا لیا، حالانکہ ان کے پاس پانی نہیں ہے اور نہ ہی اس جگہ دستیاب ہوتا ہے، یعنی اس جگہ تو پانی ہوتا ہی نہیں ہے، اور ہم یہاں ٹھہر گئے، تمہاری وجہ سے سب کچھ ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مجھ پر ناراض ہوئے، ان کے والد تھے تو ان پر ناراض ہوئے، جو اللہ کو منظور تھا برا بھلا کہا،
نیز میری کوکھ میں ہاتھ سے کوچے لگانے لگے، یعنی کوہنی سے مارنے لگے مجھے کہ دیکھو تمہاری وجہ سے یہ سب ہوا۔ لیکن میں نے حرکت اس لیے نہ کی کہ میری ران پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک تھا۔ صبح کے وقت جب اس سے آب و مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، یعنی صبح کے وقت جب آپ اٹھے تو اللہ تعالیٰ نے آیت تیمم نازل فرمائی، چنانچہ لوگوں نے تیمم کر لیا۔ اس وقت حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ بولے، اے آل ابو بکر، یہ کوئی تمہاری پہلی برکت نہیں، یعنی تم لوگوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی رخصت دی ہے، اتنی آیت نازل ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جس اونٹ پر میں سوار تھی، ہم نے اسے اٹھایا تو اس کے نیچے سے ہار مل گیا۔ ہار وہیں تھا، لیکن یہ سب واقعہ پیش آیا تو اللہ تعالیٰ نے تیمم کی رخصت دی۔ تو حضرت عائشہ کی وجہ سے اور بھی سورہ نور کی آیتیں نازل ہوئی تھیں۔ فوائد: معلوم ہوا کہ باپ اپنی بیٹی کی شادی کے بعد بھی اسے کسی بات پر ڈانٹ ڈپٹ کر سکتا ہے، چونکہ اس حدیث میں ہے کہ بعض صحابہ اکرام نے وضو اور تیمم کے بغیر نماز پڑھ لی۔ معلوم ہوا کہ اگر وضو کے لیے پانی اور تیمم کے لیے مٹی نہ ملے تو یوں بھی نماز پڑھ لی جائے۔ نماز نہیں چھوڑ سکتے کسی بھی حالت میں۔ آپ کے پاس کچھ بھی مٹی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، آپ ایسی جگہ ہیں تو بھی آپ بنا اس کے ہی نماز پڑھ لیں، لیکن اگر مٹی ہے تو تیمم کر لیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 چیزیں ایسی عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی گئیں۔ ایک یہ کہ مجھے 1 مہینے کی مسافت پر بذریعہ روب مدد دی گئی ہے، بذریعہ روب مدد دی گئی ہے، یعنی 1 مہینہ دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں اور آپ کا روب اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ جو دشمن پر روب طاری ہو جاتا ہے، ڈر جاتا ہے دشمن آپ سے۔ دوسرا یہ کہ تمام زمین میرے لیے مسجد اور پاک کرنے والی جگہ بنائی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے پوری زمین جو ہے وہ مسجد ہے، پاک ہے، آپ کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، صرف قبرستان اور واش روم چھوڑ کر۔ اب میری امت میں جس شخص پر نماز کا وقت آ جائے، چاہے کہ نماز پڑھ لے، اگرچہ وہاں مسجد اور پانی نہ ہو، اگر پانی نہ ہو، مسجد نہ ہو، تب نماز کا وقت آ گیا ہے تو جہاں ہے وہاں زمین پر نماز پڑھ لیں۔ تیسرا یہ کہ میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا ہے۔ پہلے کے پیغمبروں کے لیے، پہلے کی امتوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا، لیکن امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو حلال کر دیا۔ وار بوٹی، جو وار جب ہوتی ہے اس کے بعد جب دشمن چھوڑ کے چلا جاتا ہے، وہ کر دیا ہے حلال، کہ پہلے اس کے لیے حلال نہ تھا، پہلے کی امتوں کے لیے حلال نہ تھا۔ چوتھا یہ کہ مجھے شفاعت کی اجازت دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے نا اپنی امت کے لیے۔ پانچواں یہ کہ پہلے نبی خاص اپنی امت کی طرف مبعوث ہوا کرتا تھا، مگر میں سب لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کی طرف بھیجا ہے، تو یہ خاص خصوصیات تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اور کسی پیغمبر کی نہیں تھی۔ پانی نہ ملے اور نماز کے قضا ہونے کا اندیشہ ہو تو حضر میں تیمم کرنا، حضر یعنی گھر، حضر و سفر، تو حضر میں بھی تیمم یعنی گھر میں بھی اگر آپ کے گھر میں پانی نہیں اور نماز جانے کا اندیشہ ہے تو آپ بنا اس کے بھی تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت بنو جہیم بن حارث انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جمال نامی کنویں کی طرف سے آ رہے تھے کہ راستے میں ایک شخص ملا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب نہ دیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار کے پاس آئے اور اس سے اپنے منہ اور ہاتھ کو مسح کیا، انہیں تیمم فرمایا، پھر اس کے سلام کا جواب دیا۔ تو گھر میں بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ جب سلام کا جواب دینے کے لیے تیمم جائز ہے تو پھر حضر میں نماز کے لیے بطریق والا جائز ہوگا، جبکہ پانی دستیاب نہ ہو اور نماز کا وقت ختم ہو رہا ہو، یعنی نماز کا وقت اگر ختم ہو رہا ہے تو گھر میں بھی تیمم کیا جا سکتا ہے اگر پانی اویلیبل نہیں ہے تو۔
تیمم کرنے والے کا ہاتھوں پر پھونک مارنا۔ حضرت عمار بن یاسر سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا، آپ کو یاد ہے کہ میں اور آپ دونوں سفر میں تھے اور جنبی ہو گئے تھے۔ آپ نے تو نماز نہیں پڑھی تھی اور میں نے مٹی میں لوٹ پوٹ ہو کر نماز پڑھ لی تھی۔ یعنی ان کو تیمم کا طریقہ نہیں پتہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا، تیرے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے، ان میں پھونک ماری، پھر اسے منہ اور دونوں ہاتھوں پر مسح کیا۔ تو یہ تیمم کا طریقہ تھا۔ اس آیت میں ہمیں تیمم کا طریقہ ملتا ہے۔